अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद हारून और आप देख रहे हैं हमारा चैनल हारून चौधरी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आज मैं आपकी खिदमत में एक वीडियो लेकर आया हूँ जो गौसे पाक हज़रत अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह की वीडियो है। बहुत ही प्यारी वीडियो है, क्या जलाल उनके अंदर था। चलो वीडियो शुरू करते हैं। तो शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह बयान फरमा रहे, एक परिंदा आ गया, सबने उस परिंदे को देखना शुरू किया। पीर ने बड़े जलाल से, ना देखो अल्लाह वाले का जलाल भी कैसा जलाल होता, बस उस परिंदे की तरफ यूं इशारा किया, परिंदे के 2 टुकड़े हो गए और जमीन पर गिर गया। पीर को जो बात बतानी थी बताते गए, घंटा 2 घंटा 3 घंटा मालूम नहीं कितना लंबा बयान किया होगा। जब बयान खत्म हो गया, जाने लगे, तो कहा वो परिंदे को जरा दोनों उसके टुकड़ों को साथ में कर दो। उनके मुरीदों ने 2 टुकड़े साथ में किए, जैसे साथ में किए, पीर ने अपना हाथ मुबारक रखा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हाथ उठाया, परिंदा उड़ता हुआ चला गया। मेरे दोस्तों, ये अल्लाह के वली से जलाल आता है जो उंगली के इशारे से परिंदे के टुकड़े करते हैं, और जमाल आता है तो अल्लाह का नाम लेकर जिंदगी बख्श लेते हैं। मेरे दोस्तों, मैं पीर को उस बात से बात शुरू करूं, ये अल्लाह के वली शेख अब्दुल कादिर, बोलो। बहुत से लोग, एक मर्तबा मैंने पूछा, किसी को पूछा कि भाई शेख अब्दुल कादिर गौस पाक, इनके अब्बा का नाम क्या, तो मुझे कहा जिलानी। मैंने कहा जिलानी उनका नाम नहीं है, ये तो जिस गांव में रहते थे उस गांव को जिलान कहते हैं, जिसकी वजह से ये हो गए शेख अब्दुल कादिर जिलानी। मेरे दोस्तों, बहुत से लोग ये भी गलती में रहते हैं कि रबीउल आखिर, ये जो महीना है ना, महीने जिसमें हम हैं, इसमें पैदा हुए ना। शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह इस महीने में पैदा नहीं हुए, ये रमजान में पैदा हुए। अल्हम्दुलिल्लाह। कौन से महीने में पैदा हुए? विशाल, आपके वफात इस महीने में रबीउल आखिर में, बाकी आपका पैदा होना कौन से महीने में है? रमजान के महीने में आपकी विलादत हुई, और आपकी माँ का नाम है हजरत फातिमा। आपकी माँ का नाम क्या है? हजरत फातिमा। वैसे आपकी माँ को फातिमा बहुत कम लोग कहते थे, इनकी माँ को लोग कहते थे उम्मुल खैर। इनकी माँ को क्या कहते थे? उम्मुल खैर। क्यों? इसलिए कि सर से लेकर पांव तक अल्लाह ने उस बंदी को ऐसी जबरदस्त वलिया बनाया कि 24 घंटे कुरान की तिलावत जबान पर जारी होती थी, जिसकी वजह से लोग कहते थे कि सर से लेकर पांव तक ये बरकत वाली है, रहमत वाली है, मगफिरत वाली है, अल्लाह की रजामंदी वाली है। इसलिए सबने मिलकर नाम ही दे दिया उम्मुल खैर। के माने आते माँ, और खैर के माने आते सारी बरकतें, यानी सारी बरकतों को अल्लाह ने समेटा और पीर की अम्मा को अता कर दिया। सारी बरकतें, सारी रहमतें, सारी मगफिरतें, सारी रजामंदियां अल्लाह ने समेटी और पीर की अम्मा को अता कर दिया। इससे लोगों ने आपको कहना शुरू कर दिया उम्मुल खैर, वरना हकीकत में आपका नाम क्या है? फातिमा। अब सुनो फातिमा क्या फरमाती है, यानी गौस पाक की वालिदा, गौस पाक की माँ फरमाती है मेरा बेटा उस वक्त पैदा हुआ। सुनना सब, सुभान अल्लाह कहना। वो उम्मुल खैर हजरत फातिमा पीर की माँ फरमाती, मेरा बेटा उस वक्त पैदा हुआ जब आसमान पर रमजान का चांद तुलू हुआ। जब आसमान पर रमजान का चांद तुलू हुआ, यानी आसमान पर एक चांद आया तो जमीन पर भी एक चांद आया। और वो माँ फातिमा उम्मुल खैर हजरत गौस पाक की माँ फरमाती कि मेरे बच्चे का मामला अजीब था। रमजान का चांद आसमान पर आया और मेरे बच्चे ने दुनिया में जन्म लिया। और वो माँ फरमाती है कि जब सहरी का वक्त होता था, वहां से लेकर इफ्तार के वक्त तक मेरा बच्चा दूध नहीं पीता, और इफ्तार से लेकर सहरी तक दूध पीता था। यानी माँ कहती कि मेरा बच्चा वो बच्चा अल्लाह ने ऐसा प्यारा, ऐसा राज दुलारा अता किया, जिससे पैदा होते ही रमजान के पूरे रोजे रख लिए। पैदा होते ही रमजान के पूरे रोजे रखे, सहरी से इफ्तार तक कुछ न लेवे, और इफ्तार से लेकर सहरी तक दूध पिए माँ का। माँ कहती है बच्चा है ये बच्चा, ये उम्मत मोहम्मदिया का वो होनहार अल्लाह का राज दुलारा ऐसा बच्चा है जो पैदा होते ही रमजान के पूरे रोजे रख लेता। और पीराने पीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह माँ भी ऐसी थी ना मेरे प्यारो। माँ का नाम बताया, क्या नाम बताया? फातिमा। लोग क्या कहते थे? माँ को उम्मुल खैर कहते थे। देखो माँ, इसलिए कि अजीब मामला, पीर दुनिया में आए और अब्बा का साया सर से उठ गया।
अब्बा का साया सर से उठ गया। अल्लाह ने आपको यतीम बना दिया। बोलो, अल्लाह ने आपको यतीम बनाया। मेरे दोस्तों, यतीम बन गए। और माँ जो है, माँ बेवा हो गई, माँ बेवा हो गई। लेकिन मैं आज आपको बताना चाहता हूँ, हमारी माँ बहनें भी सुन रही होगी ना? हाँ, जरा गौर से सुने, बहुत सुनने जैसी बात है, अजीब बात है मेरे प्यारों। यानी वो माँ भी कैसी प्यारी माँ थी, जिनका नाम फातिमा, जिनको लोग उम्मुल खैर कहते हैं। वो माँ इतनी प्यारी माँ है कि जब पीराने पीर, सुनना, पीराने पीर की उम्र हो गई 4 साल। साथ में बोलो कितनी? पूरा मजमा साथ में बोले कितनी उम्र हो गई? 4 साल हो गई। अब माँ ने बच्चे का हाथ पकड़ा। अरे माँ है, माँ ने बच्चे का हाथ पकड़ा। छोटा सा गांव है, गांव का नाम जीलान है, गांव का नाम जीलान है, जिसकी वजह से आपको जीलानी कहते हैं। तो वो माँ ने हाथ पकड़ा और माँ ने कहा कि चलो बच्चे, मैं तुम्हें मदरसे में ले जाऊं। अरे वो बेचारी माँ, बेचारी पर्दे में बेवा औरत है, बच्चे की उंगली पकड़ के, और बच्चा शेख अब्दुल कादिर जिलानी की उस वक्त उम्र ही कितनी है? 4 साल की उम्र है। ले गई ना। जब मदरसे में ले गई तो पर्दे में मौलाना से क्या कहा, जो मौलाना मदरसे में पढ़ाने वाले, कहा मौलाना मैं एक बात बताऊं, ये मेरा बच्चा है ना, यतीम बच्चा है, मेरा बच्चा यतीम बच्चा है, और मैं बेवा हूँ, यानी एक बेवा का बच्चा है। इसके सर पर बाप का हाथ नहीं है। इसलिए अगर कोई गलती करे तो आपको जरूरत पड़े तो मेरे बच्चे को डांटना, अरे जरूरत पड़े तो मेरे बच्चे को मारना, लेकिन कभी मदरसे से निकाल मत देना। इसलिए कि मेरा एक अरमान है कि अल्लाह मेरे बच्चे के सीने में कुरान उतार दे। वो माँ थी। और आज की माँ अगर बच्चे को थोड़ा सा डांटा, घर में जाके रोया, तो उसके 2 पट्टे का ठिकाना नहीं, वो लड़ने के लिए पहुंचती ना मदरसे में लड़ने। और लड़ी लड़ने के बाद भी अभी असर खत्म नहीं हुआ। वो जो आता है ना शाम को, शोहर आया, उसको फिर चाबी भरी कि तेरे को मालूम अपने बेटे को कैसा मारा। अब वो भी चला लड़ने के लिए। अरे होता कि नहीं होता? ये पीराने पीर की माँ है। देखो, जब माँ ऐसी होती है ना, तो अल्लाह बच्चा भी ऐसा होनहार, ऐसा प्यारा, ऐसा राज दुलारा देता। कितनी उम्र में मदरसे में ले गई? 4 साल की। और सुनने जैसी बात, 4 साल की उम्र में मौलाना से कहा, मेरा बच्चा आपके हवाले। ये कभी गलती करे, इसे निकाल न देना। इससे कि माँ के अरमान है, माँ की तमन्ना है कि मेरे बेटे के सीने में कुरान आ जाए। मौलाना ने कहा कोई बात नहीं। उस वक्त मौलाना होते थे और लंबा चौड़ा मैदान होता था, बहुत सारे बच्चे बैठे, एक के बाद एक बच्चे को बुलाया जा रहा है, पढ़ाया जा रहा। जब शेख अब्दुल कादिर जिलानी का नंबर आया, 4 साल की उम्र थी, जब नंबर आया तो मौलाना ने कहा चलो बेटे पढ़ो, बेटे पढ़ो, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, पढ़ो। पीराने पीर 4 साल की उम्र है, जो आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम से पढ़ना शुरू किया। पढ़ते गए, पहला पारा पूरा हुआ, दूसरा पारा पूरा हुआ, तीसरे पारे का आधा हुआ, यानी पूरी सूरह बकरा बगैर देखे सुना दी, बाय हार्ट, ज़बानी पूरी। बोलो ना, पूरी सूरह 2.5 पारा सूरह बकरा सुना, याद है? यहाँ पे 2.5 पारा बकरा सुना। हम तो गौस पाक से मोहब्बत करते ना। वो 4 साल की उम्र में सूरह बकरा याद कर लिए, हमारी 50 साल की उम्र हो गई, सूरह बकरा याद नहीं हुई। याद है सूरह बकरा? अरे सूरह बकरा का पहला रुकू भी पूरा याद नहीं होता। सही कह रहा हूँ, गलत कह रहा हूँ मेरे दोस्तों? अब वो मौलाना के सामने, मौलाना ने कहा बेटे पढ़। मौलाना ने तो कहा बेटा नया आया, इसको बताओ, आऊदु बिल्लाहि सब पढ़ाओ। पीराने पीने तो बगैर देखे सूरह बकरा सुना दी। मौलाना घबरा गए। अरे 2.5 पारा एक 4 साल के बच्चे ने सुना दिया। मौलाना घबराए। मौलाना ने क्या कहा, ए बेटा या गड़ जा, तेरी माँ तुझको पढ़ा सकती, मैं नहीं पढ़ा सकता। इसलिए कि मैंने हजारों लाखों बच्चे पढ़ाए, लेकिन ऐसा बच्चा मैंने नहीं देखा जो 4 साल की उम्र में पूरी सूरह बकरा याद। तो मौलाना ने कहा बेटा ये तो बता कि तुझे याद किसने करवाया। अब शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह, मेरे दोस्तों अंदाजा लगाओ, मासूम उम्र कितनी है? 4 साल है। इतने प्यार से कहते हैं कि मुझे कुरान पढ़ना नहीं आता। ओ मौलाना, मुझे कुरान पढ़ना नहीं आता, मैं देख के कुरान नहीं पढ़ सकता। वो तो मेरी माँ है ना, मेरी माँ, वो मेरी माँ मुझे दूध पिलावे, मुझे खाना खिलावे, मुझे पानी पिलावे, मुझे कपड़े पहनावे, वो मेरी माँ। चलते फिरते इतना सूरह बकरा पढ़ती कि वो पढ़ते जो पढ़ती गई, मैं सुनता गया, अल्लाह ने उसको मेरे सीने में मुंतकिल कर दिया। मेरे प्यारो, वो माँ सूरह बकरा पढ़ती थी। बोलो ना, वो माँ सूरह। आज की माँ टीवी के सामने बैठी हुई है, टीवी सीरियल बकरा। अंदाजा लगाओ। मौलाना ने कहा बेटा मैं नहीं पढ़ाऊंगा, जाओ। अब शेख अब्दुल कादिर जिलानी घबरा गए।
4 साल की उम्र है, आंखों में आंसू है कि गड़ जाऊंगा तो अम्मा, लेकिन क्या करें, मौलाना ने कहा नहीं लो, जाओ जाओ अपना सामान लो, जाओ घर जाओ, मैं नहीं पढ़ाऊंगा। अब शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह सुन्ना जब घर गए ना, अब आहिस्ता आहिस्ता घर का दरवाजा खिटखिटा, छोटा सा झोपड़ा होगा, जीलान नाम का गांव था, छोटा सा गांव था, दरवाजा खिटखिटा, माँ ने दरवाजा खोला तो ओ बेटा सामने, माँ ने सीधे कान पकड़ा, कुछ गलती की, तभी तो मौलाना ने यहाँ भेजा। कहा नहीं माँ मैंने कोई गलती नहीं की। माँ सुनने को तैयार नहीं, कान पकड़ के खींचते सिर्फ मदरसे में ले गई। मदरसे में गई तो मौलाना ने कहा इस बेटे को सीने से लगा ले, इसको कान पकड़ के सजा मत दे, लेकिन मैं इस बच्चे को नहीं पढ़ा सकता। माँ ने पूछा कि तुम क्यों नहीं पढ़ाओगे, जब सारे जिलान गांव के बच्चों को पढ़ाओगे, मेरे बच्चे को नहीं पढ़ाओगे। जब मौलाना ने पूरी दास्तान सुना दी और कहा कि ऐसे बच्चा, प्यारा बच्चा जो 4 साल की उम्र में सूरह बकरा याद हो, मैं क्या पढ़ाऊंगा, तू ही पढ़ा ले। अब मेरे दोस्तों वो घड़ी का वास्ता देकर कभी अल्लाह से दुआ मांगो, वो घड़ी कैसी होगी जब माँ पर्दे में रो रही है, पीराने पीर की माँ रो रही है और पीराने पीर को अपने सीने से लगा रही है और कह रही चल बच्चा मैं तुझे पढ़ा दूंगी, चल बच्चा मैं तुझे पढ़ा दूंगी। आप अंदाजा लगाओ जब माँ बच्चे को लेकर घर जाती होगी, उसी वक्त की भीख मांगकर दुआ करो अल्लाह उसके सदके हमारी मग़फ़िरत फरमाए। क्यों माँ ले गई बच्चे को ले गई। मेरे दोस्तों आज भी किताबों में लिखा और 6 महीने गुजरे और पीराने पीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी पूरे कुरान के हाफिज हो गए। 4.5 साल की उम्र में 4.5 साल की उम्र में पूरे कुरान के हाफिज हो गए। मेरे दोस्तों हमारा बच्चा 4.5 साल की उम्र में कुरान का हाफिज नहीं होता, लेकिन 6-8 साल की उम्र में लोगों को गालियां कैसे देना उसका हाफिज हो जाता है। हमारे बच्चों की जबान पर गालियां, हमारे बच्चों की जबान पर फिल्मों के नाम, थिएटरों के नाम, हीरो के नाम, हीरोइन के नाम और मेरे दोस्तों क्रिकेटरों के नाम, ये सारी बर्बादी अगर मेरे और आपके बच्चे में आई तो उसकी जिम्मेदार माँ और अजीब मामला है मेरे प्यारों। जब ये बात आई है तो मैं बात बता दूं, ये पीराने पीर कौन, गौस पाक शेख अब्दुल कादिर। आज मामला अजीब है। आज माँ बच्चों को दीनी तरबियत नहीं देती और बच्चा जो है आज माँ को माँ का हक नहीं देता। सही कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ? ये हमारे जवान बैठे पूछो ना, मैं कहता हूँ सब बातें जाने दे। ये हमारे जवान बैठे, उनसे सिर्फ मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ आज फजर से लेकर ईशा तक, क्या तूने अपने हाथ से माँ को पानी भर के गिलास पिलाया? एक गिलास में पानी भरा माँ को पिलाया? पूछो हमारे जवानों को पूछो। नहीं, माँ बाप की खिदमत करने को बिल्कुल तैयार नहीं, बिल्कुल नहीं। आपको एक अजीब बात सुना मौलाना जाहिद साहब, बहुत प्यारी बात, इतनी प्यारी बात कि मैंने भी जब पढ़ा ना तो मेरा दिल भी कांपने लगा। मेरे प्यारों, कौन माँ का हक अदा करेगा, कैसे माँ का हक अदा करेगा? अरे दुआ करो अल्लाह हमारी माँ की उम्र में बरकत अता फरमाए, अल्लाह हमारी माँ को तंदुरुस्ती अता फरमाए। हमने माँ का हक अदा नहीं किया। आज माँ को ये पूछने का हक नहीं मेरे दोस्तों। आज माँ को अगर हमें मोबाइल पर फोन करना हो तो माँ डरती है कि मेरा बेटा सीधा जवाब देगा कि उखड़ के जवाब देगा। ये माँ मोबाइल लेती है फिर रख देती है कि ना अभी गुस्से में होगा, काम में होगा। अरे बेशर्मो, वो औलाद आखिरी दर्जे की बेशरम औलाद है जो अपने माँ बाप को डराते हैं। माँ बेचारी बोलती, क्या बोलती मालूम? चुप रहना। क्यों भाई? वो मेरा बेटा है आज बहुत गुस्से में। अरे बेटा गुस्से में हो गया तो माँ डरती है। यानी आपने माँ को ऐसा डराया है, माँ है या कोई नौकरानी है घर की? अरे वो माँ है या नौकरानी है घर की? और क्या कहता? अरे अम्मा ज्यादा बोलने का नहीं, नहीं तो फिर अपना रास्ता पकड़ लो। मेरे दोस्तों, मैं आपसे एक बात पूछूं मेरे प्यारों, वो माँ ने जब हम बीमार होते थे रातों को उठ के दवा कौन पिलाती थी? बोलो ना, साथ में बोलो ना, कौन पिलाती थी? माँ पिलाती थी। और हम दवा पीना नहीं चाहते थे फिर भी जबरदस्ती दवा पिलाती थी। सच बताओ, अल्लाह की कसम खाकर कहो, वो माँ जो जबरदस्ती दवा पिलाती थी उसमें माँ का फायदा था या हमारा फायदा था? हम माँ को धक्का मारते थे फिर भी बेचारी दवा लेकर सामने आती थी, सर पे हाथ फेरती थी। अरे मेरे प्यारों, रात को हमें ठंडी लगती थी तो कंबल उड़ाने के लिए माँ आया करती थी। हमारा हगना मुतना, हम बीमार हो जाए तो भर भर के कह करते थे, भर भर के वोमिट करते थे। वो सारी गंदगियाँ, हमारे पेशाब की, पाखाने की गंदगियाँ वो माँ ने उठाई। क्या इसीलिए उठाई थी
کہ آج بیٹا ماں کو یہ کہے کہ ماں تیرے کو گھر میں نہیں رہنے کا. شرم سے میرے دوستوں پانی پانی ہو جائے وہ مسلمان جو ماں کو کہتا ہے گھر سے چلی جا, جو کبھی کبھی اپنی سگی ماں کو ڈانٹ. ارے کچھ ہمارے جوان ماں کو ڈانٹتے, زبان سے ڈانٹتے, کچھ جوان آنکھیں پھاڑ کے دیکھتے. ارے وہ آنکھوں پر خدا کی لعنت اترتی ہوگی جن آنکھوں سے ماں کو ڈراتا ہے, جن زبان سے ماں کو ڈراتا. اور اللہ معاف کرے کچھ جوان کچھ بچے تو ماں کے اوپر حاضری اٹھاتے, مارتے, ماں کو مارتے ہیں میرے دوستوں. کیا یہ طریقہ میرے دوستوں؟ ایک بات سننا, ایک صحابی نے پوچھا اللہ کے رسول اگر میری ماں کا انتقال ہو گیا اور مجھ سے ناراض میں کیا کروں؟ کہا اللہ کے رسول میری ماں بھی زندہ ہے لیکن اگر میری ماں اس حال میں دنیا سے جائے کہ وہ مجھ سے ناراض ہو تو میں کیا کروں؟ ہمارے نبی نے فرمایا کیا کرے گا؟ اللہ کی قسم موت کے وقت تڑپتا رہے گا لیکن کلمہ تیری زبان پر نہیں آئے گا. خیر میرے پیاروں, بات ہمیں کرنا ہے غوث پاک کے اوپر. اللہ تعالیٰ غوث پاک کے نقش قدم چلنے کی توفیق عطا فرمائے. وہ پیران پیر کی ماں تھی. ارے بولو وہ پیران پیر کی کیسی عجب اور کیسی پیاری ماں تھی جنہوں نے 4.5 سال کی عمر میں اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنا دیا. اچھا ایک بات اور بتاؤ, ماں کی قربانی بہت بڑی چیز ہے. پیران پیر کی عمر کتنی ہوئی؟ 4.5 سال. 1 سال اور گزرا 5.5, 1 سال اور گزرا 6.5, 7.5, تقریباً 8 سال کی عمر کو پہنچے. کتنی؟ ایک مرتبہ کیا کیا, اپنی اماں کے پاس دوڑتے آئے, اماں 8 سال. ماں نے کہا کیا ہوا؟ کہا اماں مجھے قرآن تو یاد ہے. کیا کہا؟ مجھے قرآن تو یاد ہے, پڑھنا بھی آتا ہے, زبانی پڑھنا بھی آتا ہے, بہت اچھا قرآن پڑھنا آتا ہے, لیکن ماں مجھے قرآن کا ترجمہ نہیں معلوم ہے. 8 سال کی عمر میں پیرانے پیر کہتے مجھے قرآن کا ترجمہ نہیں معلوم اور ہمارے نبی کی حدیث نہیں معلوم, مجھے مسئلے مسائل نہیں معلوم, مجھے فقہ نہیں معلوم. کہ ماں مجھے اجازت دے نا میں بغداد چلا جاؤں. اس لیے کہ ہمارا گاؤں جیلان گاؤں ہے, چھوٹا گاؤں ہے, یہاں سے بہت دور شہر ہے اور ہم نے سنا ہے کہ وہاں بڑے بڑے دارالعلوم ہیں اور وہاں قرآن بھی پڑھایا جاتا, حدیث بھی پڑھائی جاتی, فقہ بھی پڑھایا جاتا, ترجمہ بھی پڑھایا جاتا. ماں اجازت دے نا میں چلے جاؤں. 8 سال کا لڑکا اپنی ماں سے اجازت مانگتا ہے قرآن پاک کی تعلیم کے لیے. ماں کیا کہتی؟ ماں کہتی نا ماں کا نام کیا؟ ام الخیر فاطمہ. ماں کہتی نہیں. سب پیرانے پیر کہتے اماں مجھے جاننے دینا میں بہت بڑا عالم بن جاؤں گا. ماں کہتی روتے روتے کہتی بیٹا یہ ہمارے گھر میں تیرے سوا کون ہے؟ ایک ماں ہے اور ایک بیٹا ہے, میں تیرے آسرے جیتی ہوں, تو میرے آسرے جیتا ہے. اگر تو چلا جائے گا تو تیری ماں اکیلی گھر میں کیا کرے گی؟ میں جو بھی کرتی ہوں صرف تیرے واسطے تو کرتی ہوں, تجھے کھلانا ہے پلانا ہے. وہ ماں کہتی نہیں تو چلا جائے گا تو میں گھر میں بالکل اکیلی ہو جاؤں گی. ایک تو بیوہ عورت ہو, ایک بیٹا یتیم ہے, وہ بھی چلا جائے گا تو میں. اور اس زمانے میں سفر ایسے ہوتے تھے کہ جاتا تھا تو منزل پر پہنچا نہیں پہنچا کسی کو نہیں معلوم, واپس آئے گا نہیں آئے گا کسی کو نہیں معلوم. ماں نے منع کر دیا. بہت 8 سال کے بیٹے عبد القادر جیلانی نے بہت سمجھایا لیکن ماں بولو ماں. لیکن ہوا کیا, اسی رات کو آدھی رات گزر چکی ہے. حضرت شیخ عبد القادر جیلانی 8 سال کی عمر سوئے, 8 سال کی عمر کے لڑکے سوئے اور ماں کیا کر رہی؟ اٹھا رہی ہے, آدھی رات کو اٹھا رہی, بیٹے عبد القادر اٹھ جا, بیٹے عبد القادر. سوچو وہ منظر کیسا ہوگا, بیٹے عبد القادر اٹھ جا. چراغ ماں نے جلایا ہے, بیٹے عبد القادر اٹھے. کہا اماں آدھی رات کو اٹھے, ابھی تو آدھی رات ہوئی, آدھی رات کو اماں تو نے اٹھا دیا. ماں نے کہا بیٹا تیرا سامان تیار ہے, جا بغداد چلا جا. آدھی رات کو ماں کہہ دی سامان تیار ہے, جا بیٹا جا, اللہ تجھے بہت بڑا عالم بنائے گا, بہت بڑا مفتی بنائے گا, بہت بڑا مجتہد بنائے گا, دیکھ تیرا سامان. تو بیٹے عبد القادر اٹھے. کہا اماں آدھی رات کو, اور وہ تو صبح منع کر رہی تھی. ارے اماں تم نے صبح میں تو منع کیا اور ابھی کہتی کہ ابھی تم کہتی ہو کہ چلے جا. ماں نے جو جملہ کہا کوئی ماں اپنے بیٹے کو نہیں بھیج سکتی. کون سی ماں ہوگی جو اپنے بیٹے کو اپنے سینے سے جدا کرے گی؟ لیکن میں مجبور ہو گئی. کہا اماں کیا ہوا؟ کہا ماں نے کہا بیٹے عبد القادر میں سوئی تھی, جیسے تو سو گیا تھا میں بھی سوئی تھی. خواب میں نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا. میرے نبی نے مجھے حکم دیا کہ اپنے بیٹے کو بغداد بھیج دے, اللہ اس کو بہت بڑا عالم بنانے والا ہے.
اب نبی کا حکم آ گیا، نبی کے حکم کے آگے تو میں نہیں جا سکتی، جا جلدی جتنا جلدی ہو اپنا سامان لے لے۔ ارے میرے دوستو وہ منظر کیسا منظر ہوگا جب ماں نے بوریا بستر اپنے 8 سال کے بیٹے کو دیا اور 8 سال کے بیٹے نے اپنے کندھے پر رکھا، اپنے گلے سے وہ رسی باندھی جس سے بستر تھما رہے، اور اس کے بعد ماں کے گلے لگ گئے، ماں چومتی گئی، بیٹے کو دیکھتی گئی، بیٹا ماں کو دیکھتا گیا، اور پیرانے پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ بغداد پہنچے۔ میرے دوستو 10 سال گزرے ہیں، 8 سال کی عمر میں گئے ہیں، 18 سال کی عمر میں بغداد کے بڑے بڑے علماء نے کہا کہ اس وقت بغداد میں عبد القادر سے بڑھ کر کوئی مفتی نظر نہیں آئے گا، کوئی مولوی نظر نہیں آئے گا، کوئی عالم نظر نہیں آئے گا، کوئی قاضی نظر نہیں آئے گا، کوئی مجتہد نظر نہیں آئے گا، کوئی محدث نظر نہیں آئے گا، کوئی مجود نظر نہیں آئے گا۔ لوگ کہتے تھے اللہ کی قسم بغداد کی زمین میں جتنا علوم نبوت تھا سب عبد القادر نے اپنے سینے میں جمع کر دیا۔ کون سی عمر میں؟ بہت لمبے لمبے واقعات ہیں میرے دوست، ہم کو تو محبت ہی مہینہ ہے، محبت ہے ہم کو، محبت ہے تو سن لو اور یاد کر لو۔ پیرانے پیر کا نام بولو نا، اتنا تو بولو نا، پیرانے پیر کا نام شیخ عبد القادر جیلانی، ماں کا نام فاطمہ ام الجیلانی، ابا کا نام ابو صالح موسیٰ، بولو بولو، ابا کا نام ابو صالح موسیٰ، دادا کا نام صالح موسیٰ عبداللہ، دادا کا نام ہم کو نہیں معلوم میرے دوستو، محبت کا ہم کو تو خالی بولنے آتا، غوث پاک سے ہم محبت کرتے ہیں۔ یہ کون سی محبت میرے پیاروں؟ ربیع الاخر ہزاروں مرتبہ ہمارے سامنے سے آ کر چلا گیا۔ پیرانے پیر کے وصال کا دن 11 ربیع الاخر یا 17 ربیع الاخر، ارے ہمیں سب کو معلوم ہے ربیع الاخر میں یہ غوث پاک کا مہینہ ہے، صرف اتنا معلوم ہے غوث پاک کا مہینہ ہے، لیکن غوث پاک کے نقش قدم پر چلے گا کون؟ اپنے بچوں کو حافظ بنائے گا کون؟ اپنے بچوں کو دین کا علم دے گا کون؟ ارے یہ شیخ عبد القادر جیلانی، شیخ عبد القادر، ان کے والد کا نام ابو صالح موسیٰ، ان کے دادا کا نام عبداللہ، ان کے پردادا کا نام موسیٰ، ان کے اوپر نام ہے یحییٰ الزاہد، ان کے اوپر نام ہے محمد، ان کے اوپر داؤد، ان کے اوپر موسیٰ جون، ان کے اوپر عبداللہ ثانی، ان کے اوپر حسن زاہد، ان کے اوپر حسن، ان کے اوپر حضرت حسن، اور ان کے اوپر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یعنی یہ عبد القادر کا سلسلہ جو چلتا ہے تو غوث پاک کا سلسلہ شیر خدا حضرت علی تک پہنچ جاتا ہے۔ یہ ہے پیرانے پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ۔ میرے دوستو اب سننا ذرا، بیان تو میں بھی کر رہا ہوں، آپ سن رہے ہو۔ پیرانے پیر شیخ عبد القادر جیلانی کا بیان کیسے بیان کیا؟ 18 سال کی عمر میں حدیث کا سبق پڑھا رہے، بولو 18 سال کی عمر میں بغداد میں حدیث کا سبق پڑھا رہے۔ حدیث کا سبق ہوتا ہے، تفسیر کا سبق ہوتا ہے، فقہ کا سبق ہوتا، لیکن جب پیرانے پیر کو کوئی کہتا آپ ذرا بیان بھی کرو نا، یعنی بھائی سبق پڑھانا تو مدرسوں میں ہوتا ہے، لیکن باہر آ کے لوگوں کو بیان کرو، نماز، قرآن، تلاوت، روزہ، زکوٰۃ سب بتاؤ۔ پیرانے پیر کیا فرماتے تھے؟ مجھے بہت شرم آتی ہے، معلوم نہیں اللہ میری نماز قبول کرتا ہوگا یا نہیں۔ میرے دوستوں بیان کرنے کی ہمت ہی نہیں کر رہے کہ میں خود نماز ایسی ادھوری پڑھوں گا، میں سب کو کیا کہوں گا نا۔ کوئی کہتا حضرت سب کو کہو کہ قرآن پڑھے، کہتے معلوم نہیں میرا قرآن اللہ قبول کرتا ہوگا یا نہیں کرتا۔ بیان نہیں کرے، حدیث کا سبق ہوگا، تفسیر کا سبق ہوگا، مدرسوں میں سبق ہوگا، لیکن باہر اسٹیج پہ آ جاؤ، ارے مسجد میں آ کے لوگوں کو کہو امر بالمعروف نہی عن المنکر، ارے بھلائی کا حکم، برائیوں سے روکو، کہتے نہیں میرے اندر یہ ہمت نہیں کہ میں یہ کام کروں۔ لیکن میرے دوستوں ایک دن کیا ہوا سننا، 20 سال کی عمر، کون سی عمر پر لے جا رہا ہوں میں آپ کو؟ 20 سال کی عمر میں پیرانے پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ بغداد کی گلیوں میں فجر کے بعد گھوم رہے، فجر کی نماز کے بعد بغداد کی گلیوں میں گھوم رہے، ارے رات کو فلاں میدان میں آ جانا میرا بیان ہوگا، ارے رات کو فلاں میدان میں آ جانا میرا بیان ہوگا، ارے بغداد کی گلی میں، سڑکوں میں، نگر میں، ہر جگہ اعلان خود کر رہے فلاں میدان میں آنا میرا بیان ہوگا۔ اور جب بغداد والوں کو پتا چلا کہ اتنے بڑے غوث پاک کا بیان ہونے والا، وہ سارے بغداد والے خوش ہیں کہ آج حضرت کا بیان ہوگا، حضرت کا بیان ہوگا۔ میرے پیاروں جب رات میں اس میدان میں آنے والے، سننا، میدان میں آنے والے
کچھ لوگوں نے کہا حضرت آپ کو کبھی بیان نہیں کرتے، آج اچانک بیان کے لیے تیار ہو گئے اور آپ نے سب کو اناؤنس بھی کیا۔ اناؤنس کس نے کیا؟ میں نے خود جن کا بیان ہے وہی اعلان بھی کر رہے ہیں کہ میرا بیان ہونے والا، تو کہا کہ آپ نے خود اناؤنس بھی کیا۔ پیران پیر نے کیا فرمایا؟ روتے روتے فرمایا ہمت تو نہیں ہو رہی تھی۔ کیا فرمایا؟ ہمت تو، سننا عجیب دل کو ہلا دینے والی بات، پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہمت نہیں ہو رہی تھی۔ وہ تو کل رات کو جب میں سویا، بیان کرنے جا رہے ہیں اور کہہ رہے کل رات کو جب میں سویا تو میں نے خواب میں اللہ کے رسول کو دیکھا، کہو صلی اللہ، سننا پیران پیر کے بارے میں، حضرت ابو بکر کو دیکھا، عمر کو دیکھا، عثمان کو دیکھا، علی کو دیکھا، سب کو میں نے خواب میں دیکھا۔ اور کہتے ہیں ابو بکر، عمر، عثمان، علی چاروں نے مل کر میرے نبی کو میری شکایت کی۔ پیران پیر رو رو کر کہہ رہے چاروں نے میرے نبی کو شکایت کی، کہا کہ عبد القادر اتنا اچھا علم رکھتا لیکن بیان نہیں کرتا۔ ابو بکر، عمر، عثمان، علی سب کس کو شکایت کر رہے؟ اللہ کے۔ تو وہ کہتے پیران پیر کہتے ہیں میں نے خواب میں ہی پوچھا، خواب میں اللہ کے رسول نے مجھے پوچھا عبد القادر بیان کیوں نہیں کرتے ہو؟ امر بالمعروف نہیں عن المنکر، بھلائی کا حکم برائیوں سے روکتے کیوں نہیں ہو؟ پیران پیر فرماتے میں نے سننا، پیران پیر فرماتے روتے روتے فرماتے میں نے خواب میں اللہ کے رسول کے مبارک ہاتھ کو پکڑا اور کہا میری ہمت نہیں ہوتی، اللہ کے رسول میری ہمت نہیں ہوتی۔ پیران پیر فرماتے میرے نبی نے کہا قریب آ جاؤ عبد القادر، قریب آ جاؤ۔ پیران پیر عبد القادر جیلانی فرماتے میں خواب میں نبی کے قریب گیا، میرے نبی نے کہا افتح فاکا، میرے نبی نے کہا اپنا منہ کھولو۔ پیران پیر فرماتے میرے نبی کے سامنے اپنا منہ کھولا، حضور نے اپنا تھوک مبارک میرے منہ میں رکھ دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوک مبارک میرے منہ میں رکھا اور کہا عبد القادر جاؤ بیان کرو، زبان تمہاری ہوگی کلام محمد کا ہوگا، زبان تمہاری ہوگی کلام محمد کا ہوگا۔ پیران پیر سننا، شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ جب بیان کرنے کے لیے آئے، میرے دوستوں لکھا کہ پہلا بیان 30,000 کا مجمع تھا۔ کتنا؟ اور اس زمانے میں مائک سسٹم، اس زمانے میں بیان کیسے ہوتے تھے؟ ایک بیان کرنے والا بیٹھ گیا، تھوڑے دور پر ایک ترجمان ہوتا، ٹرانسلیٹر، جو میں بولوں گا وہ وہاں پیچھے والوں کو بولے گا، پھر آگے کوئی کھڑا ہوگا وہ پیچھے والے کو وہ پیچھے والے کو بولے گا۔ اس طریقے سے اس زمانے میں بیان ہوتا تھا۔ لیکن شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ جب تقریر کرنے کے لیے آئے، دیکھا کہ درمیان میں ترجمان کھڑے ہیں، فرمایا سب ترجمان بیٹھ جاؤ، بیٹھ جاؤ، سارے ترجمان بیٹھ جاؤ۔ سارے ترجمان بیٹھ گئے، پیران پیر نے اپنا بیان شروع کیا۔ لکھا ہے کہ 20,000 کا مجمع ادھر تھا، پھر پہاڑ تھا، پہاڑ کے پیچھے 10,000 کا مجمع تھا، لیکن پہاڑ کے پیچھے جو آخری آدمی تھا وہ کہتا تھا میرے پروردگار کی قسم، میرے کان میں آواز ایسی آتی تھی جیسے میں پہلی صف میں بیٹھا ہوا۔ جب لوگ حیران ہو گئے کہ حضرت آپ کا بیان اتنا، پیران پیر کی آنکھوں میں آنسو آئے، کا بیان میرا نہیں، میرے نبی نے فرمایا تھا عبد القادر زبان تیری ہوگی کلام محمد کا ہوگا۔ نعرہ تکبیر، ماشاء اللہ، اللہ قبول فرمائے۔ میرے دوستو یہ پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی، اور میرے دوستو اتنی بات بھی ضرور ہے، کوئی اللہ کا بنتا ہے نا تو اللہ بھی اس کا ہو جاتا ہے۔ بھائی ہو جاتا کہ نہیں ہو جاتا؟ یہی پیران بات چل رہی نا، پیران پیر میرے پیاروں، یہ 20 سال کی عمر سے لے کے 30 سال کی عمر تک اور 30 سال کی عمر سے لے کر 50 سال کی عمر تک پیران پیر غوث پاک عبد القادر جیلانی عالم ربانی فیض سبحانی، بس یہ تقریروں کا، وعظوں کا، بیانات کا، تدریس کا سلسلہ چلتا رہا۔ ایک عجیب بات بتاؤ میرے دوستو، ابھی میں بیان کرنے بیٹھا، اگر بارش آ جائے میں کیا کروں گا؟ میں کیا کروں گا؟ بند کر دوں گا، اور کرنا ہی پڑے گا اس لیے کہ کوئی نہیں بیٹھے گا۔ بھائی صحیح ہے نا؟ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ پر آواز کے لیے بیٹھے، اتنا لمبا چوڑا میدان بھرا ہوا، اب آواز کرنے بیٹھے اور آسمان سے دھار دھار بارش برسنے لگی۔ میرے دوستو پیران پیر نے کیا فرمایا؟ لوگ ادھر ادھر ہونے لگے۔ پیران پیر نے کیا فرمایا؟ سب اپنی جگہ بیٹھ جاؤ اور دونوں ہاتھ اٹھا کر کہا ہے مولا۔ دیکھو میرے دوستو جو اللہ والا ہوتا ہے نا اس کو ناز کرنے کا حق ہوتا ہے۔ بولو جو اللہ والا ہوتا ہے اسے ناز کرنے کا، ہاتھ اٹھائے گا اللہ میں تیری دعوت پہنچا رہا ہوں اور تو اسی مجمع کو منتشر کرتا ہے۔
اللہ میں دعوت پہنچا رہا ہوں، تیری دعوت پہنچا رہا ہوں، تو اسی مجمع کو ہٹاتا، بس اتنا کہا اور چہرے پر ہاتھ پھیرا۔ میرے دوستو، آج بھی کتابوں میں لکھا، بغداد والے قسم کھا کر کہتے پانی برس رہا تھا، لیکن جہاں تک لوگ بیٹھے تھے وہاں پانی کا ایک قطرہ بھی نہیں آیا۔ دائیں طرف پانی برس رہا، بائیں طرف بارش ہو رہی، آگے دھوم دھام بارش ہو رہی، پیچھے ہو رہی، لیکن مجمع کے اوپر ایک قطرہ پانی نہیں آتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ زبان عبد القادر کی تھی، کلام محمد کا تھا۔ میرے دوستو، ایک مرتبہ بیان فرما رہے ہیں، بولو کیا کر رہے ہیں؟ بیان فرما رہے ہیں، یا اپنی مجلس میں بیٹھے یا بیان فرما رہے ہیں، اچانک ایک پرندہ آ گیا، اچانک ایک پرندہ۔ آپ کو معلوم ہے اگر مجمع میں کوئی چیز آ جاتی تو مجمع پورا ادھر ادھر ہو جاتا نہیں؟ ارے ہم نے تو کئی مرتبہ دیکھا، مجمع میں بلی بھی آتی تو سب اٹھ کے ادھر ادھر ہو جاتے، مجمع میں کہیں کتا آ گیا تو سب ادھر۔ تو شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ بیان فرما رہے، ایک پرندہ آ گیا، سب نے اس پرندے کو دیکھنا شروع کیا۔ پیر نے بڑے جلال سے، دیکھو اللہ والے کا جلال بھی کیسا جلال ہوتا، کہا میں اللہ کے رسول کی بات پہنچاتا، اور اس پرندے نے آ کر سب کی باتوں کو منتشر کر دیا۔ بس اس پرندے کی طرف یوں اشارہ کیا، پرندے کے 2 ٹکڑے ہو گئے اور زمین پر گر گیا۔ اب جب پرندے کے 2 ٹکڑے ہو گئے، زمین پر گر گیا، تو سارا مجمع میں سناٹا چھا گیا۔ پیرانے پیر کو جو بات بتانی تھی بتاتے گئے، گھنٹہ 2 گھنٹہ 3 گھنٹہ، معلوم نہیں کتنا لمبا بیان کیا ہوگا۔ جب بیان ختم ہو گیا، جانے لگے تو کہا وہ پرندے کو ذرا دونوں اس کے ٹکڑوں کو ساتھ میں کر دو۔ ان کے مریدوں نے 2 ٹکڑے ساتھ میں کیے، جیسے ساتھ میں کیے، پیرانے پیر نے اپنا ہاتھ مبارک رکھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ہاتھ اٹھایا، پرندہ اڑتا ہوا چلا گیا۔ میرے دوستو، یہ اللہ کے ولی سے جلال آتا ہے تو انگلی کے اشارے سے پرندے کے ٹکڑے کرتے ہیں، اور جمال آتا ہے تو اللہ کا نام لے کر زندگی بخش لیتے ہیں۔ یہ پیرانے پیر کون؟ شیخ عبد القادر۔ آپ کو ایک عجیب بات بتا، ایک بہت بڑی عمر کے، تقریباً 85 سال کے، یعنی پیرانے پیر کی عمر 30-35 سال کی ہوگی، 85 سال کے بوڑھے میاں جن کا نام ہے شیخ عبد الحق، کیا نام ہے؟ کتابوں میں لکھا ہے شیخ عبد الحق۔ وہ آئے، کہا مجھے آپ کے ہاتھ پر بیعت ہے۔ بوڑھے میاں آئے اور عالم ہے، بہت زبردست، بغداد کے عالم ہے، لوگ ان سے فتوے پوچھتے۔ وہ 35 سال کے سید عبد القادر جیلانی کے پاس آئے، مجھے اپنے ہاتھ پر ہاتھ رکھنے دیجیے، مجھے بیعت کر لیجیے۔ پیرانے پیر نے اپنا ہاتھ بڑھایا، انہوں نے بیعت کر لی۔ بھائی 85 سال کے زبردست عالم شیخ عبد الحق نے کن کے ہاتھ پر بیعت کی؟ 35 سال کے پیرانے پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ پر بیعت کی۔ کیا ہوا؟ بیعت کر کے چلے گئے، وہ شیخ عبد الحق چلے گئے، 85 ایئرس کی عمر ہے، بڑی عمر کے۔ 5-6 دن کے بعد آئے، روتے روتے آئے اور کہا میرے شیخ کن کو شیخ کہہ رہے؟ 85 سال کے بوڑھے کن کو شیخ کہہ رہے؟ 35 سال کے شیخ عبد القادر۔ کیا کہتے ہیں؟ میرے شیخ آپ کے ہاتھ پر بیعت ہو گیا، میں آپ کے ہاتھ پر بیعت ہو گیا، اللہ کی قسم میرا کام ہو گیا۔ پیرانے پیر 35 سال کے کہنے لگے، ارے بڑے میاں کیا ہوا؟ کہا جب سے آپ کے ہاتھ پر بیعت ہو گیا، جب بھی سوتا ہوں، چاہے دوپہر میں سوتا ہوں کہ رات میں سوتا ہوں، آنکھ بند ہوتی اور نبی کا دیدار نصیب ہو جاتا ہے۔ وہ 85 سال کے بوڑھے میاں کہتے ہیں دوپہر میں سوؤں یا رات کو سوؤں، آنکھیں بند ہوتی، نبی کا دیدار ہوتا۔ ارے میں ہوتا نا تو خوش ہو جاتا، واہ واہ دیکھا تمہارا شیخ کیسا ہے کہ تم نے ہاتھ پہ ہاتھ رکھا، نبی کا دیدار نصیب ہو گیا۔ پیرانے پیر روئے اور روتے روتے کہا، ارے سوتے سوتے نبی کو دیکھا تو کون سا کمال کیا۔ پیرانے پیر فرماتے سوتے سوتے نبی کو دیکھا تو کون سا کمال کیا۔ ارے نگاہ اٹھا کر دیکھو ہمارے نبی جا رہے ہیں۔ وہ شیخ عبد الحق فرماتے میں نے آنکھیں اٹھائی، اللہ کی قسم میرے نبی گزرتے ہوئے چلے گئے۔ میرے دوستو، یہ ہے زبردست پیرانے پیر، عالم ربانی، فیض سبحانی شیخ عبد القادر جیلانی۔ میرے دوستو، لوگ ان کو غوث پاک کہتے ہیں، ہم کو تو صرف بولنا آتا ہے غوث پاک۔ غوث کا کیا مطلب ہے؟ غوث پاک کا مطلب کیا ہے؟ ارے میرے دوستو، ایک انسان کلمہ پڑھتا ہے، مسلمان ہوتا ہے، مسلمان ہونے کے بعد جب اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہے اور سچی محبت کرتا، اللہ اسے ولی بناتا ہے۔ جب وہ ولی ہو جاتا ہے اور ولی سے بھی آگے بڑھتا، اللہ اسے افضال بناتا ہے۔ جب افضال سے آگے بڑھتا، اللہ اسے قطب بناتا ہے۔ جب قطب سے آگے بڑھتا، اللہ اسے غوث بنا دیتا ہے۔ اور غوث وہ ہوتا ہے جب نماز پڑھتا ہے تو قسم کھا کر کہتا میں نماز پڑھتا ہوں تو مجھے خدا کا دیدار نصیب ہوتا ہے۔
غوث وہ ہوتا ہے جن کے بارے میں حدیث پاک میں فرمایا رب عاشات مغبر لو اقسم علی اللہ لا برا. حدیث پاک میں ہمارے نبی نے فرمایا میری امت میں ایسے ولی ہوں گے جو پراگندہ حال ہوں گے, ارے کپڑے میلے ہوں گے, ان کے بال بکھرے ہوں گے, لیکن ہمارے نبی فرماتے میری امت میں ایسے ولی ہوں گے جو قسم زمین پر کھاتے ہوں گے اور اللہ آسمان پر ان کی قسموں کو پورا کرتا ہوگا. یہ ہے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ. میرے پیارے دوستوں, اور بھی بہت سے عجیب واقعات ان کی زندگی کے ہیں. میں زیادہ بول بھی نہیں سکتا میرے پیاروں, لیکن ایک بات ضرور کہوں گا کہ پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے سارے بچوں کو جمع کیا. بولو اپنے سارے, بہت بچے. پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے بچے بہت, بولو بچے بہت بچے, سب بچوں کو جمع کیا. اور سننا, آپ کی عمر ہوئی 91 سال, 91. کتنی؟ 91. میں اس وقت کی بات کر رہا ہوں جب آپ کی عمر 90 سال کی. کتنے سال کی؟ 90 سال کی عمر میں سارے بچوں کو جمع کیا. میں نے شروع میں کہا تھا حضرت یعقوب علیہ السلام نے بھی, وہیں شروع سے بھی اس بات کو جوڑو, حضرت یعقوب علیہ السلام نے بھی اپنے بچوں کو جمع کیا تھا. اسی سنت پر عمل کرتے ہوئے پیران پیر عالم ربانی شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے 90 سال کی عمر میں اپنے سارے بچوں کو جمع کیا اور بچوں کو کیا کہا, میرے بچوں, بولو ہم بھی عمل کریں گے انشاءاللہ. کہا میرے بچوں 5 جملے کہتا ہوں. کتنے جملے کہتا ہوں؟ 5. اس میں توحید کے سمندر کو جمع کرتا ہوں. ان 5 جملوں کو اپنے ساتھ لگائے رکھنا, اللہ تمہیں جنت عطا کرے گا. اللہ تمہیں, تو وہی 5 جملے بولو, بتا دو, میں بتا دوں 5 جملے. ارے بولو نا, بتا دو نا کتنے جملے. 5 یاد کرو گے انشاءاللہ. پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی ربانی عالم ربانی فیض سبحانی شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ اپنی عمر کے 90 سال میں, کون سے سال میں؟ 90 سال میں اپنے سارے بچوں کو جمع کیا اور سارے بچوں کو جمع کر کے فرمایا 5 جملے میں آپ کو بتاؤں گا. میرے پیارے پیارے بچوں یاد کر لینا. سب سے پہلا جملہ, لا تخف احدا سوى اللہ. اے میرے بچوں کسی سے ڈرنا نہیں, ڈرے تو بولو ساتھ میں, بولو نا. اللہ ہمارا ایمان یہی ہے, ہم کسی سے ڈرتے ہیں. موت تو آنی آئی. ارے موت تو کتنی مرتبہ کوئی بولے بھائی تو مر جائے گا, تیرے کو وہ مارے گا, تیرے کو ایسا کرے گا. مسلمان ہونے کے ناطے تھوڑی دیر ذرا دل تھوڑا سا ادھر ادھر ہوتا ہے, لیکن دوسری سیکنڈ میں خیال آتا ہے موت تیرے ہاتھ میں نہیں ہے, موت اللہ کے ہاتھ میں. میں ایک بات بتا کے بات ختم کروں. پیران پیر واپس آ جاؤ. عالم ربانی فیض سبحانی پیران پیر شیخ عبد القادر کتنے سال کی عمر رہے دنیا میں؟ 91. اب آخری بات ایک بتا دوں, یہ بات پر بات ختم کریں گے انشاءاللہ. پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ جب آخری 91 سال کی عمر ہو گئی نا, 91 سال کی عمر بالکل آخری گھڑی, کیا فرمایا سننا. فرمایا آخری گھڑی ہے. ان کے بیٹے کا نام ہے شیخ عبد الوہاب. یہ بھی واقعہ بتا دوں, کیا نام ہے بیٹے کا نام؟ شیخ بہت سے بیٹے, ایک بیٹے کا نام ہے شیخ عبد الوہاب. وہ بالکل قریب میں بیٹھے, ابا کی آخری گھڑی. وہ شیخ عبد الوہاب ابا سے بہت محبت کرتے رہے. باپ سے کون محبت نہیں کرے گا. شیخ عبد الوہاب آئے اور اپنے ابا کے سر پہ ہاتھ رکھا. بھائی شیخ عبد القادر جیلانی کے سر پر ہاتھ رکھا اور شیخ عبد الوہاب نے کیا کہا, ابا ایسا لگتا ہے کہ آپ کی آخری گھڑی آ گئی. ہم سب بچے مل کے دعا کرتے ہیں اللہ آپ کو جنت الفردوس عطا فرمائے. شیخ عبد الوہاب کہہ رہے ہم سب بچے مل کے دعا کرتے ہیں اللہ آپ کو جنت الفردوس عطا فرمائے. بس اتنا کہا تو شیخ عبد القادر جیلانی کے چہرے کا رنگ بدل گیا آخری گھڑی میں, اور لیٹے تھے, بیٹھ گئے. کہا بچے کیا بات کر رہے ہو, کیا باتیں کر رہے ہو؟ کہا ابا ہم سب بچے مل کے دعا کرتے ہیں اللہ آپ کو جنت الفردوس نصیب کرے. شیخ عبد القادر جیلانی نے فرمایا ایسی دعا کرتے ہو, میرے لیے جنت الفردوس کی دعا کرتے ہو؟ بچے نے کہا ابا جنت کی دعا کر رہے, کوئی غلط تو دعا نہیں کر رہے. شیخ عبد القادر جیلانی نے فرمایا ارے تم میرے لیے جنت کی دعا کرتے ہو. 30 سال سے روزانہ خدا مجھ کو میری جنت بتاتا ہے. جنت کی کیا دعا کرتے ہو؟ 30 سال سے اللہ مجھ کو میری جنت بتاتا ہے. یہ دعا کرو آنکھ بند ہونے سے پہلے خدا کا دیدار نصیب ہو جائے. میرے پیارے دوستو, یہ اللہ کے ولی جب دنیا سے جا رہے ہیں قیامت میں وہ بھی ہم کو پوچھیں گے. ارے بولو پوچھیں گے کہ نہیں پوچھیں گے؟
اللہ کے ولی دنیا سے جا رہے تو فتوا دے کے جا رہے ہیں. بیش فتوا سنو گے؟ ارے ہاں بولو نا, پورا مجمع بولو نا. ہاں سنیں گے, فتوا سنیں گے. 3 فتوے دے کر آنکھیں بند کی میرے پیارے دوستوں. 3 فتوے. 3 فتوے. کتنے فتوے؟ اچھا میرے دوستوں ایک بات بتاؤ, کسی مفتی کا فتوا غلط ہو سکتا ہے, ہو سکتا ہے, لیکن پیرانے پیر کا فتوا, ارے بلند آواز سے بول رہا, پیرانے پیر کا فتوا ہے نا. اور ہم کو تو فتوے پسند نہیں آتے پسند. زمین ابا مر گیا, دادا مر گیا, زمین کا معاملہ ہے, مفتی صاحب کے پاس گیا, مفتی صاحب نے کہا اس کو اتنا حصہ دینا, اس کو اتنا حصہ دینا, اس کو اتنا حصہ دینا. گھر میں آ کے کیا بولتا ہے, ارے مفتی کو کچھ سمجھ میں نہیں آتا. میں نے بہت سمجھانے کی کوشش کی لیکن سمجھ میں ہی نہیں آتا رہے. مفتی کو نہیں سمجھ میں آتا رہے, تیرے کو سمجھ میں بولو ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ نہ بہن کا حق دینے کو تیار, نہ ماں کا حق دینے کو تیار, نہ پھوپھی کا حق دینے کو تیار, نہ چچی کا حق دینے کو تیار. بڑا بن گیا, گھر کا بڑا بن گیا. ارے میں گھر میں بڑا بھائی مر گیا, میں تو چاچا تھا لیکن اب تو بڑے بھائی کی جگہ پر آ گیا. ارے سب کا حق دبا دے, اور پھر کیا کرے, تیرے سے جو بنتا ہو کر لے, میں دیکھتا ہوں تو کیا کر سکتا ہے. جوان کسی کی بیٹیوں کا حق ہم دبا کے بیٹھ جاتے ہیں. اور ہم کو فتوے پسند. اب تو گھر گھر میں مفتی. فتوے کی بات ہے تو ایک بات بتاؤں, بہت اچھی بات, فتوے کی بات. میں جب دارالعلوم فلاح دارین میں پڑھاتا تھا ترکیسر میں, جب میں پڑھاتا تھا تو صبح حافظ عبدالغنی سننا بہت عجب فتوا ہے. میں پڑھاتا تھا, بس آخری بات سن لو, اس کے بعد ہم شیخ عبدالقادر جیلانی کے فتوے. یہ تو میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ تھوڑا آپ کے ذہن میں سمجھ میں آوے اور ہنسنا بھی آوے. میں پڑھاتا تھا نا وہاں, تو 11 بجے ہمارے یہاں چھٹی ہو جاتی تھی. وہاں آپ کے یہاں بھی مدرسے میں 11 ساڑھے 11 بجے چھٹی ہوتی, سب چلے جاتے. میں بیٹھ کے اپنی کتاب دیکھ رہا تھا. میں سوچا 15-20 منٹ بیٹھوں, پھر گھر جا کے کھانا کھاؤں. اب میں کتاب دیکھ رہا تھا تو میرے دروازے پر ایک لڑکا ہے, جوان لڑکا, یہ شرٹ پینٹ پہنا ہوا, 30-35 سال کا جوان لڑکا, اور رو رہا ہے, زور زور سے رو رہا ہے. میرے کو کیا دماغ میں لگا معلوم, جب میں نے اس کو روتا ہوا دیکھا, مجھے ایسا لگا کہ اس کو تعویذ کی ضرورت ہوگی. کس کی ضرورت ہوگی؟ اس لیے میرے پاس جو بھی روتا ہوا آتا ہے, میں چہرے سے ہی سمجھ جاتا ہوں کہ تعویذ لیے بغیر نہیں جائے گا. ویسا ہی ہے نا میرا جو موبائل ہے نا حافظ عبدالغنی, تیرا بھی ایسا ہی ہوگا. ہمارا جو موبائل ہے نا, ہمارا موبائل, میں نے اپنے موبائل کا نام رکھا دکھی موبائل. میں نے کبھی سکھ سنا ہی نہیں, اس میں دکھی سنتا ہوں. اور عجیب ہے, حافظ عبدالغنی صاحب جب ان کو سکھ ملتا ہے تو اپنے کو بولتے بھی نہیں ہے. آپ کو ایک واقعہ بتاؤ, ایک آدمی کا بچہ گھوم گیا, 8-9 سال کا, ایسا روتا روتا میرے پاس آیا. میرے دوستوں میرا حال ایسا ہوا کہ اس کا رونا دیکھ کر میں بھی رو پڑا, اتنا رویا. اور پھر میں نے گھر میں جا کے بھی کہا, میں نے تعویذ بھی دے دی, اور میں نے گھر جا کر بھی کہا بیچارے کا بچہ گم ہو گیا, اللہ کرے بیچارے کا بچہ مل جائے. اچھا دوسرے دن بھی میں بہت غم کرتا رہا, معلوم نہیں اس کو بچہ ملا ہوگا کہ نہیں ملا ہوگا, کیسا تڑپتا تھا, اکلوتا بیٹا. 4 دن کے بعد جب میں گیا تو دیکھا اسٹیشن پر اپنے بچے کے ساتھ کھڑا ہے. تو میں گیا, میں نے جا کے ملاقات کی. میں نے کہا آپ کا بچہ؟ کیا بولنا, وہ تو آپ نے تعویذ دی, اس کے آدھے گھنٹے کے بعد مل گیا. تو میں نے کہا کمینہ, آدھے گھنٹے کے بعد مل گیا اور میں 4 دن سے رو رہا ہوں, اس کا کیا ہے؟ یعنی سکھ آوے تو مولانا کو جا کے مٹھائی دینا پڑے تو کون مگز ماری کرے. دکھ آیا تو مولانا کے پاس ہے. صحیح حافظ عبدالغنی, یہ موبائل ہے نا دکھی. تو میں اپنی کلاس میں بیٹھا ہوں, ایک جوان 35 سال کا ٹی شرٹ جینس پہن کے رو رہا ہے. تو میں نے یوں کتاب سے یوں چہرہ اٹھایا, میں نے دیکھا وہ رو رہا. میں سمجھ گیا تعویذ لینے آیا. تو میں نے اس کو کہا بھائی ابھی مت آ تعویذ لینے, اتوار کے دن آنا. تو وہاں سے دور سے کیا کہتے ہیں, مولانا روتے روتے تعویذ نہیں لینا, فتوا پوچھنا ہے, مسئلہ پوچھنا ہے. میں نے کہا بھائی مسئلہ پوچھنا تو ہمارے ترکیسر میں اوپر کی جو کلاس ہے نا وہ مفتی صاحب کی, میں نے کہا دیکھ مفتی صاحب کی کلاس اوپر ہے لیکن چھٹی ہو گئی, چلے گئے ہوں گے, دوپہر میں آ جانا, فتوا وہاں پوچھنے کا, فتوا یہاں نہیں پوچھنے کا. تو کہتا ہے نہیں, گھر والوں نے کہا قاری صاحب کو پوچھنا, وہ کیسے سنتے ہیں. تو کہا سب سے بڑا مفتی ہوگا, چلو اس کے پاس. تو میں نے کہا چل آ جا بتا تو صحیح کیا فتوا ہے. جب وہ قریب آیا نا رونے لگا, میں نے کہا دیکھ جواب آئے گا تو دوں گا, نہیں تو نہیں آئے گا تو نہیں بول لوں گا. تو مجھے کہتا ہے مولانا ارے رو گئی اتنا. میں نے کہا تو رونا تو بنتا, میرے کو بھی بھوک لگی ہے, کیا ہوا کیا. وہ تو روتے روتے کیا ہوا مولانا میں بہت برباد ہو گیا. ارے ہوا کیا؟ کہا میری بیوی نے میرے کو 3 طلاق دے دی. اور اتنا بول کے جو رویا 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 رویا, مجھے ہنسی آ گئی. تو میں نے بھی جان بوجھ کر کہا کتنی دی. کہا مولانا معاملہ ختم ہو گیا, 3 دیے. میں نے کہا جا اس کو جا کے بول 300 دے. تو یوں میرا منہ دیکھتا ہے, مولانا مذاق کرتے ہو تم, 3 طلاق میرے کو دے دی, تم 300 بولتے ہو. میں نے کہا جا کے بول 3 کروڑ دے دو.
کہتا کیسی بات کرتے ہو؟ میں نے کہا میں صحیح بات کرتا ہوں. عورت ہزاروں لاکھوں طلاق دے رہے، طلاق نہیں ہوتی. ہمارے نبی نے کہا طلاق دینا مردوں کا کام ہے، عدت میں بیٹھنا عورتوں کا کام ہے. ہمارے میں نے کہا وہ جتنی تو کہتے ہیں مولانا تم سچ بولتے ہو. تو گجراتی بات سے میں ہاتھوں کے ہو، یعنی تم سچ بولتے ہو طلاق نہیں. میں نے کہا نہیں ہوئی. تو مجھے کہا پھر لکھ کے دے دو نا. میں نے کہا کاغذ لائیے تو چھوٹا مفتی بھی کام کرے گا. فٹافٹ میں نے لکھا، وہ لکھا تو اس نے پڑھا، اتنا خوش ہو گیا. صاحب مولانا قرآن میں بھی لکھا ہے. میں نے کہا قرآن میں بھی لکھا، حدیث میں بھی لکھا، جا طلاق نہیں ہوئی. وہ اتنا آنسو کو یوں صاف کیا، یوں اٹھا جانے لگا. اب میرے کو مستی سوجی. جب وہ دروازے تک پہنچا میں نے کہا ادھر آیا دوڑتا. میں نے کہا گھر جا کے سیدھا بیٹھ جانا، عدت میں مت بیٹھ جانا. ارے اچھا ہے کہ طلاق کا معاملہ کس کے ہاتھ میں ہے؟ بولو نا کس کے ہاتھ میں؟ عورتوں کے ہاتھ میں. ورنہ نیلم سوسائٹی میں گلی گلی ملتے ہیں. وہ ادھر کونے میں بیٹھا ہے، وہ ادھر کونے میں بیٹھا ہے، اور 2-4 دن کے بعد مولوی صاحب بھی بیچ میں بیٹھا ہے. اور ایک دوسرے جو بات کرتے تو عجیب بات کرتے، کیا ہوا؟ تو کہا میں بھی نکلا. پھر آپ کے موڈ صاف پاک ہو گئے نا بالکل. تو میں ایک بات کروں بھائی، میں کس کا فتویٰ دے رہا ہوں؟ شیخ عبد القادر. اور کتنے فتوے؟ بس 3 فتوے پر بات ختم کریں گے انشاءاللہ. لیکن ایک بات یاد رکھنا، فتوے کا انکار مت کرنا. یہ مت کہنا میں یہ فتویٰ نہیں مانتا. کیوں؟ اس لیے کہ میرے دوستو زبان عبد القادر کی ہے، کلام محمد کا ہے. بولو نا، زبان عبد القادر کی، کلام پیران پیر نے قرآن پاک پڑھا. بولو پڑھا کہ نہیں پڑھا؟ ساری حدیث سے پڑھی. تجوید کے امام بنے، تفسیر کے امام بنے، حدیث کے امام بنے، تصوف کے امام بنے، سلوک و طریق و معرفت کے امام بنے. اللہ تعالیٰ نے وہ دولت عطا فرمائی کہ غوث کے مقام تک پہنچایا. وہ پیران پیر 3 فتوے بتا رہے. میرے دوستو مانو اور عمل کرو. سب سے پہلا فتویٰ، من ترک الصلاۃ متعمدا ولو واحدا لا يصلى علیہ. پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے، لوگوں سنو. اپنے بچوں کو جمع کر کے کہا، سنو بچوں، اور سب کو یہ بات پہنچا دو، جس نے جان بوجھ کر ایک نماز کو چھوڑ دیا. بولو، جس نے جان بوجھ کر ایک نماز کو. پیران پیر فرماتے اگر میں زندہ ہوں اور مجھے پتہ چلے اور وہ مرے تو میں اس کے جنازے کی نماز نہیں پڑھاؤں گا. اور کیوں نہیں پڑھاؤں گا؟ اللہ کی لعنت اس کے جنازے پر اترتی، کوئی چھیٹا ہم پر نہ آ جائے. سمجھ گئے بھائی؟ پہلا فتویٰ سمجھ گئے آپ لوگ؟ جو ایک فرض نماز کو چھوڑے گا اس کے اوپر پیران پیر فرماتے میں جنازے کی نماز. یہ تو پہلا فتویٰ. دوسرا فتویٰ سنو، من ترک الصلاۃ متعمدا ولو واحدا لا يدفن في مقابر المسلمین. پیران پیر عالم ربانی فرماتے جس نے جان بوجھ کر، سنو، جس نے جان بوجھ کر ایک فرض نماز کو چھوڑا، پیران پیر فرماتے وہ مر جائے اسے مسلمان کے قبرستان میں دفن ہونے کی اجازت مت دو. جو جان بوجھ کر نماز چھوڑے اس سے مسلمان کے قبرستان میں نہیں، اس کو کسی گندے نالے میں کپڑا لپیٹ کر پھینک دو. اور تیسرا فتویٰ، من ترک الصلاۃ متعمدا ولو واحدا لیس له فی الاسلام نصیب. جو انہوں نے لکھا وہی میں ڈائریکٹ آپ کو کوٹ کر رہا ہوں. جس نے جان بوجھ کر ایک نماز کو چھوڑا، فرض نماز کو چھوڑا، بغیر وجہ کے چھوڑا، پیران پیر فرماتے ہیں مجھے ڈر لگتا ہے موت کے وقت کلمہ نہیں ملے گا، اس لیے کہ اس کا ایمان کے ساتھ کوئی تعلق باقی نہیں ہے. 3 فتوے ان کے ہیں میرے پیارے دوستو. آپ غوث پاک کی سیرت سننے آئے تھے نا، یہ پوری سیرت کا خلاصہ ہے کہ جو نماز چھوڑے، پیران پیر فرماتے میرا جی چاہتا اس کے جنازے کی نماز نہیں پڑھاؤ. جو نماز چھوڑے اس سے مسلمان کے قبرستان میں دفن نہ ہونے دوں. جو نماز چھوڑے اس کا اسلام سے کوئی تعلق باقی نہیں رہتا. اگر اللہ کو حاضر ناظر رکھ کر کہو، اگر آپ کو غوث پاک سے محبت ہے اور غوث پاک کی سیرت سے محبت ہے تو آج ان کی یہ بات پر ہم سب سوچیں اور سمجھے کہ آج ہم نے فجر پڑھی کہ نہیں پڑھی.
कितने सारे यहाँ बैठे बयान सुनने के लिए आ गए मेरे दोस्तों, फजर की नमाज नहीं पढ़ी और कहता होगा मौलाना आज की बात करता, महीना हो गया मैंने फजर नहीं पढ़ा। इसलिए मेरे दोस्तों सुबह का भटका हुआ शाम को वापस आ जाए, उससे भटका हुआ जो कहते हैं। आ जाओ हम सब मिलके तौबा करें और पक्का इरादा करें कि इंशाअल्लाह हमारे ये ऊन में ऐसा माहौल बनाओ मेरे प्यारों, इधर उधर की सब बातें छोड़ो, ऐसा माहौल बनाओ, शुरू इससे करो कि हमको चैन सुकून ना आए जब तक हमारी जिंदगी में नमाज ना आए। करेंगे इंशाअल्लाह सब लोग एक इरादा, पक्का इरादा, हाथ ऊपर उठाओ और कहो इंशाअल्लाह, पूरा मजमा कहे इंशाअल्लाह, कहो इंशाअल्लाह, कल की फजर से लेकर इंशाअल्लाह मौत की शाम तक इंशाअल्लाह हमारी नमाज कज़ा, मौत की शाम मैं इरादा पक्का है इंशाअल्लाह। कज़ा नहीं। सबके आने को कबूल फरमाए, सबके बैठने को कबूल फरमाए, सबके सुनने को कबूल फरमाए। मैं आप सबको मुबारकबादी देता हूँ कि बहुत देर तक बैठे रहे और बहुत पाक के उन्वान पर ये सीरत का बेहतरीन जलसा रखा। सारे जलसा रखने वालों को मुबारकबादी देता हूँ, आने वालों को मुबारकबादी, और दिल से दुआ करता हूँ अल्लाह दोस्तों, कारी हम साहब ने बहुत ही अच्छा, बहुत ही प्यारा बयान किया है अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह का। 4 साल की उम्र में उनकी माँ मदरसे में ले जाती है। उसी वक्त 4 साल की उम्र में 2.5 पारा हाफिज साहब को सुनाया, मौलाना को सुना दिया। मौलाना डर गया कि मैं इसको क्या पढ़ाऊँगा, इसको घर ले जाओ और आप इसको पढ़ा लेना। तो वो कैसा बच्चा होगा, कैसे अब्दुल कादिर जिलानी कैसे 4 साल की उम्र में 2.5 पारे का हफ्ज़ हो गए, याद हो गया उनके। और फिर अल्लाह के नबी उनको, उनकी अम्मा का नाम फातिमा है, उनको लोग उम्मुल खैर कहते थे। और फिर उनको तकरीबन 8 साल की उम्र में बगदाद पढ़ने के लिए भेजा। उन्होंने दीन हासिल किया, तकरीबन 10 साल वहाँ तालीम हासिल की और 10 साल की उम्र में सब कुछ फारिग कर लिया। और फिर वहीं पर दरस पढ़ाने लगे। तकरीबन फिर 30 साल की उम्र में अल्लाह के नबी की ख्वाब में ज़ियारत हुई। अबू बकर, हज़रत उमर ने ख्वाब में अल्लाह के नबी से शिकायत की अब्दुल कादिर जिलानी की कि ये बयान नहीं करते। अल्लाह के नबी ने पूछा बयान आप क्यों नहीं करते, क्यों आप भलाई का हुक्म नहीं करते, बुराई से क्यों नहीं रोकते। अल्लाह के नबी से अब्दुल कादिर जिलानी ने ख्वाब में कहा, अल्लाह के नबी मुझे बहुत डर लगता है, मैं बयान नहीं कर सकता। अल्लाह के नबी ने कहा मेरे करीब आओ, अपना लुआब यानी कि थोक मुबारक उनके मुंह के अंदर रख दिया और रात भर चिल्लाते रहे, गलियों में घूमते रहे बगदाद की कि कल मेरा बयान होगा, सब लोग फला मैदान में आ जाना। सब लोग जमा हो गए और बयान शुरू किया कि बता कि बहुत बड़ा मजमा था और उस टाइम पे बीच में माइक वगैरह तो थे नहीं, तो बीच में लोग ट्रांसलेट करने के लिए खड़े होते थे। अब्दुल कादिर जिलानी ने कहा सब बैठ जाओ और बयान शुरू किया। तो जहाँ तक लोग बैठे थे वहाँ तक आवाज़ गई। मेरे भाइयों, अल्लाह का जो हो गया अल्लाह उसका हो गया। ख्वाब में बता अल्लाह के नबी की ज़ियारत कर रहे हैं, उनकी माँ भी अल्लाह के नबी की ज़ियारत कर रही है ख्वाब में। आज हमारे बच्चे हैं, हमारी औरतें हैं, दिन भर मोबाइल में रहती हैं, क्या हमारे बच्चों के अंदर कुरान पाक आएगा। और कई वाक़े एक बार बयान कर रहे, एक परिंदा गुजर गया, परिंदे की तरफ को इशारा किया, परिंदे के 2 टुकड़े हो गए और फिर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कहा, हाथ फेरा, परिंदा उड़कर चला गया। एक बार बारिश हो रही, बयान कर रहे हैं शेख अब्दुल कादिर जिलानी, बारिश हो गई तो अल्लाह के सामने हाथ उठाए और बारिश होती रही, लेकिन जहाँ जहाँ तक आदमी बैठे थे वहाँ तक पानी का कतरा नहीं गिरा। मेरे भाइयों, जब अल्लाह का कोई हो जाएगा तो अल्लाह उसका हो जाएगा। कई सारे मौजू पर हजरत ने बयान किया है, बहुत ही प्यारा बयान है, बयान को पूरा सुनना। इंशाअल्लाह
آپ کو بھی رونے پر مجبور آپ بھی رونے پر مجبور ہو جائیں گے. ایسا بیان عبد القادر شیخ جیلانی کا ہے. بہت ہی پیارا واقعہ ہے, واقعہ کو پورا سننا, ویڈیو کو لائک کرنا, چینل کو سبسکرائب کرنا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.